میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ ایف آئی آر ہو گئی اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ بھی نان بیلیبل۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب تھے جب ایک باوردی جرنیل نے ہیروئن کی گاڑی سے برآمد کی تھی۔ ہیروئن کہاں ہے 15 کلو، اگر رانا صاحب کی تھی تو پھر رانا صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آج کے کیسز بھی بائنے ہی ایسے ہی ہیں۔ میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ ایف آئی آر ہو گئی اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے شاید، اور وہ بھی نان بیلیبل۔ ایک یہ بتائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو کال کی بات کر رہی ہے، کیا وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کال دینا نہیں چاہتے؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کے ان دونوں سوالوں سے پہلے جو صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے، میں ذرا لیٹ شامل ہوا ہوں، مجھے نام کا نہیں پتا کون ہیں۔ اور سر اطہر کاظمی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی اور وہ لیجیٹمیٹ حکومت تھی، بہت مضبوط تھی، اور یہ حکومت بند کمروں میں آئی، یا پتہ نہیں وہ ساتھ ہمارے ہیں یا چلے گئے چھوڑ کے۔ سر ہیں۔ میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہی انتخابات میں یہ سارے لوگ ممبر نیشنل اسمبلی بنے تھے۔ اگر اس انتخاب سے کاظمی صاحب ان کی لیجیٹمیسی کی بات کرتے ہیں، عمران خان کے ٹکٹ پہ جو جیتے تھے، تو جو باقی جماعتیں انتخاب میں جیت کے آئیں، کیا وہ پکوڑے کی ریڈی لگانے کے لیے آئی تھی؟ وہ اسی ایوان کے اندر حکومت بنانے اور اپوزیشن کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جو لیجیٹمیٹ حکومت تھی، اس کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا، بالکل لیجیٹمیٹ تھی۔ اس کے لیے خفیہ نمبروں سے کالیں گئیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ آزاد اراکین کیا ہیں اور وہ کیسے اپنی بولیاں لگواتے ہیں۔ وہ بولیاں اس وقت ان کے کپتان نے لگائیں اور ان کو لے کر اپنی جماعت میں آئے۔ پنجاب کے اندر سادہ اکثریت کس کی جو میجورٹی پارٹی تھی وہ پی ایم ایل این تھی، لیکن کپتان صاحب کو کیونکہ وہ لاڈلے تھے، لاڈ لڈانے تھے، تو آزاد اراکین کو شامل کر کے ان کی حکومت بنائی گئی اور بزدار صاحب وسیم اکرم پلس جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کے وارنٹ جاری ہوئے، بالکل یہ اسی لیے پرویز الہی صاحب نے حکومت لی، عمران خان صاحب نے لی کہ وہ جو ہیں وہ فرح گوگی صاحبہ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کر سکیں، اور جو لوگ اس پاکستان کو سنوارنا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائیں۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب تھے جب ایک باوردی جرنیل نے ہیروئن کی گاڑی سے برآمد کی تھی، اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانیوں کا آج بھی سوال ہے ان جرنل صاحب سے کہ وہ ہیروئن کہاں ہے 15 کلو، اگر رانا صاحب کی تھی تو پھر رانا صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ رانا صاحب کی نہیں تھی تو جرنل صاحب نے اور شہریار آفریدی صاحب نے وہ ہیروئن کس سے لی تھی اور کیسے ان کی گاڑی میں رکھی تھی؟ اور آج کے کیسز بھی بائنے ہی ایسے ہی ہیں جس طرح پہلے بنے۔ سعد رفیق صاحب پہ کیس بنا آشیانہ کا، شاہد خاقان صاحب پہ کیس بنا ایل این جی ٹرمینل کیوں لگے، احسن اقبال صاحب پہ یہ کیس لگا کہ آپ نے ناروال سپورٹس کمپلیکس کیوں مکمل کیا، مفتاح اسماعیل صاحب پہ بھی اسی طرح کے کیس بنے کہ ایم ڈی پی ایس او آپ نے کیوں لگایا۔ تو یہ کیس پہلے بھی بنتے رہے۔ یہ سیاسی طور پہ جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ پھر اس طرح کے اوچھے کنڈے اپناتے ہیں، وہی اس وقت موصوف جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ تو اگلی آپ کا سوال تھا کہ کیا عمران خان صاحب کال دے سکیں گے؟ وہ بھلے کال دیں، اگر تو وہ احتجاج کریں گے اس دائرے میں رہ کے جس میں ساری اپوزیشن جماعتیں، جو پہلے ہم اپوزیشن سے ہم کرتے رہے، عمران خان صاحب گورنمنٹ سے ہم احتجاج جلسہ جلوس لے کے آئے، ضلع انتظامیہ نے ایک جگہ دی کہ بھئی یہاں پہ آپ پروسیشن کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے، سب نے عمل درآمد کیا۔ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ اس بات کو، اس حلف کو توڑا جو ان کے ایم این ایز اور ان کے ساتھیوں نے، سینیٹرز نے جا کے ضلع انتظامیہ اسلام آباد سے کیا تھا کہ ہم شہر کشمیر تک رکیں گے۔ جب انہوں نے رخ کیا شہر کا، شہر کو بند کرنا چاہا، کاروبار زندگی معطل کرنا چاہا، حکومت کے جو کام ہیں ان میں دخل اندازی کرنا چاہیے، تو پھر یقیناً قانون اپنا راستہ لے گا۔